سر خلیج میں سویلین کشتیوں پر حملے اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کے حوالے سے دونوں طرف کے بیانات میں شدید تضاد ہے. سفارتی دنیا میں اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز یا متضاد بیانیوں کا استعمال عموماً کسی بڑے آپریشن کا پیش خیمہ ہوتا ہے. آپ کی نظر میں یہ واقعہ کسی بڑی عسکری مہم جوئی کا جواز تو نہیں بن رہا؟ دیکھیے ہو کیا رہا ہے، اور میں نے تو اس پر پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت دیکھیں امریکنز کیا کر رہے ہیں. ان کی جو ہے نا اسٹریٹجی بہت واضح ہے. وہ اس کو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرم ہے کہ جی پریشر اینڈ ٹاک جو ہے نا، تو وہ پریشر انکریز کر رہے ہیں. وہ پریشر انہوں نے بلاکیڈ کے ذریعے بھی ڈالا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ ان کا جو ایران کی سب سے بڑی لیوریج ہے اس وقت وہ کیا ہے، وہ اب نئے ہرمز پہ جو انہوں نے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے یا بلاک کیا ہوا ہے اس کو، وہ ان کی سب سے بڑی لیوریج ہے، وہ سمجھتے ہیں. تو ایران اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے بلاکیڈ کر دیا کہ چلے خود ہم ایران کا ہی بلاکیڈ کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب یہ جو ایکشن کیا ہے جس کو وہ پروجیکٹ فریڈم کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہیومینیٹیرین آپریشن ہے. لیکن چلو ہیومینیٹیرین آپریشن اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 شپس ہیں وہاں پہ جو اسٹرینڈڈ ہیں، ان کے 20,000 وہاں پہ عملہ ہے، وہ اس وقت بہت سارے مشکل حالت میں ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف ان کو ایگزٹ کرائیں. لیکن وہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو اسٹریٹجک ہے. وہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں امریکنز. وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک تو ایران کی کیپیسٹی ہے کیا ان کو ریزسٹ کرنے کی، ان کی ول بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ وہ پریشر انکریز کر رہے ہیں ایران پہ، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ سب جس کو اپنی لیوریج بہت بڑی سمجھ رہے ہیں، یہ شاید اتنی بڑی لیوریج نہیں ہے، ہم اس کو نیوٹرلائز بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ نیول پاور ہے. تو یہ اس وقت ایک جو ہے نا دونوں طرف سے ٹیگ آف وار چل رہا ہے اب اس میں. لیکن ابھی یہ جو ہے نا ابھی بھی بات اسکلیشن سے دور ہے، جو ہے نا رسک بڑھ گیا ہے پہلے سے. دوبارہ سے سیز فائر ختم ہو جائے اور دوبارہ سے دونوں سائڈز ہاسٹیلٹیز کی طرف چلے جائیں، یا دوبارہ سے اب جو ہے نا ایک دوسرے پہ ویسے ہی جو جس طرح پہلے وہ حملے ہو رہے تھے شروع کر دیں. لیکن یہ بیچ کی ایک حالت ہے اس وقت، ایک مکمل سیز فائر بھی نہیں ہے اور مکمل جنگ بھی نہیں ہے. تو اس یہ جو گرے ایریا ہے، اس میں امریکہ جو ہے وہ پریشر اپنا زیادہ کر رہا ہے ان کے اوپر، اور ان کی بارگیننگ لیوریج کم کر رہا ہے. اب جو وہاں پہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے ابھی تک امریکہ نے ان کی کچھ فاسٹ بوٹس تباہ کی ہیں. اچھا، ایران نے بہت سے میزائلز فائر کی ہیں. وہ ان کی ابھی تک جو انڈیپینڈنٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی جو نیول ویسلز ہیں امریکہ کی اس کو لگے تو نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان ان کو نہیں ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ کیا کہ انہوں نے پھر UAE کے اوپر حملہ کر دیا. جو ہے نا جو انڈیپینڈنٹ جو ہے نا آپ سمجھ لیں اطلاعات ہیں، although کہ وہاں پہ تھوڑا سا گرے ایریا بھی ہے بیکاز انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ نقصانات ہوئے ہیں. میزائلز UAE تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے میزائلز انٹرسیپٹ کیے ہیں جو ایران کی طرف سے آ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہاں پہ کچھ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں اس کو نقصان بھی پہنچا. تو وہ کیوں کیا UAE کو؟ کیونکہ UAE کو کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے. ایک تو کیونکہ بالکل ساتھ ہی ہے ان کے، اسرائیل تو خاصا دور ہے، اور ویسے بھی وہ جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں امریکہ کو کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آپ کے جو کلوزسٹ الائز ہیں ان کو ہٹ کریں گے. بالکل صحیح. اور سر محمد بن سلمان کا بھی امارات پر ایران کے حملے کی مذمت کرنا اور پھر ٹیلی فونک رابطہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خلیج کے دو بڑے ستون اب ایک ہی صفحے پر ہے. کیا ہم ایک ایسے نئے بلاک کو ابھرتا دیکھ رہے ہیں جو واشنگٹن کی مرضی کے بغیر ایران کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہوں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا بلاک ابھرے گا کہ جو واشنگٹن کی مرضی کے خلاف ایران کے خلاف جو ہے نا کوئی جنگ کر دے یا کوئی اس طرح کی چیز کر دے. میرا خیال ہے کہ جو بھی ہوگا وہ امریکہ کی اور ان کی مشورے سے اور معاونت سے ہوگا. وہاں پہ جو دیکھیں بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر جو ہے وہاں کا، اس میں امریکہ کو کہیں بھی اہمیت ابھی حاصل ہے. تو ابھی بھی دیکھیں امریکہ نے ان کو کتنے بلینز آف ڈالرز کے، میرے خیال $8.4 بلین کے شاید، یعنی کہ $8.5 ارب کے تقریباً ان کو ابھی اسلحہ کی منظوری دی ہے امریکہ نے، جدید ترین. تو وہ تو ان کے تعلقات جو ہے ویسے ہی چل رہے ہیں ابھی تک. اور میرا خیال ہے کہ وہ دونوں جو سائڈز یہ چاہیں گی کہ وہ تعلقات جو ہیں اسی طرح چلیں، اور ایران کے خلاف جو بھی ان کی پوزیشن ہوگی اس میں آپس میں ایک دوسرے کو کنسلٹ کر کے ہی کریں گے.
بالکل صحیح. اور سر سی این این کی رپورٹ کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم امارات میں نصب کر دی ہے. مشرق وسطی کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. فجیرہ آئل زون پر بھی حملے کے بعد ان کا لہجہ بڑا سخت ہوا ہے. کیا امارات اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی معاشی بقا صرف اسرائیل اور امریکہ کے دفاعی حصار میں ہی ممکن ہے، یا تہران کے ساتھ مستقبل کے کسی بڑے سمجھوتے کے لیے دباؤ بڑھانے کا یہ صرف ایک طریقہ ہے؟ جی، آئرن ڈوم سے ملتا جلتا ایک سسٹم انہوں نے وہاں پہ انسٹال کیا ہے یو اے میں، اسرائیلیز نے. ظاہر ہے کہ ایک تو یو اے اپنی ڈیفنس بہتر بنانا چاہتا ہے، اور ان کو پتہ ہے جو میزائل کے خلاف ڈیفنس ہے اس میں شاید دنیا کے بہترین سسٹمز جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس موجود ہیں. ان میں سے کافی سارے ان کے آپس میں ظاہر تعلقات بھی بہت ہی اچھے ہیں. وہ I2U2 میں بھی دونوں ممبرز ہیں. وہ ایک جو ہے نا آرگنائزیشن جس میں امریکہ بھی ہے ساتھ ان کے، اور تو وہ بالکل ان کے درمیان دفاعی تعاون جو ہے وہ اس کا بڑھنا جو ہے وہ تو غمازی کرتا ہے اس چیز کی کہ ان کے درمیان جو اسٹریٹجک ہم آہنگی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے. رائٹ، بالکل صحیح. سر تاریخ گواہ ہے کہ جب بیانات کی تپش اتنی بڑھ جائے اور عسکری نقل و حرکت شروع ہو جائے تو غلط فہمی کی گنجائش بڑھ جاتی ہے. کیا ہم 1980 کی دہائی ایران عراق ٹینکر وار کے دوسرے اور زیادہ مہلک ورژن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ٹینکر وار تھی اس میں دونوں طرف سے کافی زیادہ تباہ کیے گئے تھے ان کے جو ہے ایک دوسرے کے شپس، لیکن وہ جو ہے اس میں کیپیسٹی دونوں کی ملتی جلتی کیپیسٹی تھی، عراق کی بھی ایران کی بھی. اس میں بہت زیادہ فرق ہے کیپیسٹیز کا. جو امریکنز کے پاس تو ایک جو ہے نا دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ نیوی ہے. ایران کے پاس جو ہے ان کے پاس ایک بالکل ایسیمیٹرک کیپیسٹی ہے. وہ فاسٹ بوٹس پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ صرف میزلز اور جو ڈرونز جو ہیں وہ کوسٹ لائن سے پھینک کے اس پہ ریلائی کرتے ہیں یا پھر سی مائنز پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک بالکل جو ہے نا ڈفرینٹ سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ والی سچویشن نہیں. وہاں پہ تو ایک دوسرے کے ٹینکرز وہ ڈبو رہے تھے ایک دوسرے کی شپس جو ہے نا. یہاں پہ تو ایز سچ تو امریکہ کے تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو انٹرنیشنل شپنگ ہے ساری اس وقت ادھر. اور جو ہے یہاں پہ ایک دوسرے کے ابھی وہ سچویشن نہیں آئی کہ ایک دوسرے کے وہ ٹینکرز ڈبونا شروع کر دیں. آلدو ایران تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو وہاں سے شپس گزر رہی ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ایک صرف ساؤتھ کوریا کی شپ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا. تو امید ہے کہ وہ انٹرنیشنل شپنگ کو نشانہ نہیں بنائیں گے. بالکل. سر عباس اراغچی نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی ہے. پاکستان کے لیے یہ صورتحال کتنی کٹن ہے. ایک طرف ہمارے ایران کے ساتھ بڑے گہرے تاریخی اور سرحدی تعلقات ہیں، دوسری طرف خلیجی ممالک ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، جبکہ دونوں میں جارحیت کرنے والا اسرائیل ازل سے پاکستان کا اور امن کا دشمن ہے. ایسے موقع پر آپ کو مذاکرات کی میز دوبارہ سجتے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو بالکل پاکستان ایک بڑا اس وقت بہت ہی اہم جو مشن ہے، جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ تو پاکستان ہی کر رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ دونوں کا اعتماد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق جو ہیں اس وقت اگر وہ جنگ کی طرف جائیں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے. دونوں کو اس کا بہت نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ون ون سچویشن صرف مذاکرات کی میز پہ ہی بن سکتی ہے. اور یہ جو انڈائریکٹ مذاکرات ہیں جو ابھی تک پاکستان کے توسط سے اس کے بعد سے بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی بہت خوش آئند ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جو فیس ٹو فیس مذاکرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے چیزیں بہت ایکسیلریٹڈ پیس پہ چلی جاتی ہیں، اور اس کی طرف آنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری بھی ہے اور دونوں کے لیے بہت ہی مفید بھی ہوگا، بہت پروڈکٹیو ہوگا. اور یہ جو دوسرا راستہ ہے جو جنگ کی طرف جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. شکریہ.